سمجھتا ہوں یہ 10 سے 15 دن کے اندر 3 سے 4 ایسے قتل کے واردات آئے ہیں. قتل کے واردات کس کے؟ مسلمان بچوں کے؟ نہیں، مسلمان بچوں کے، مسلمان بچیوں کے، جو دین سے پھر کر مرتد ہو کر کے کسی اور کے آغوش میں اور اس کی باہوں میں جا کے سما گئی تھی. یوز اینڈ تھرو، لکھو پھینکو، ایک قلم تھا نا ابھی بھی ہے، یوز اینڈ تھرو، لکھو اور پھینک دو، یوز کرو اور پھینک دو. باقاعدہ یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے یوز اینڈ تھرو کی. استعمال کرو اور سرے راہ بھٹکتے ہوئے جانوروں کی طرح چھوڑ دو. اس ماحول میں بھی جبکہ ہر کس و ناقص کو اس بات کا علم ہے کہ باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، باقاعدہ یہ منصوبے بندیاں کی گئی ہیں کہ امت مسلمہ کی دختران کو محبت کے جال میں پھنسا کر کے، اس کی عزت کو تار کر کے، 2-4 بچے پیدا کر کے یا تو اسے قتل کر دیا جائے یا اس کو راستے پر بھٹکتا ہوا بھیک مانگتے ہوئے چھوڑ دیا جائے. آج اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے. لیکن میں دور کہیں نہیں جاتا ہوں، اسی سڑک پہ گھومتا ہوں. یہ 1 مہینے کے اندر میں نے 3 سے 4 بچیوں کو دیکھا جو یہاں لال ٹیکا لگائے ہوئے نوجوان کے پیچھے برقعے میں ملبوس بیٹھی ہوئی ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے، 3 دن پہلے میں یہ سڑک پہ جا رہا تھا، ایک باقاعدہ حجابی گرل، اسٹائلش نام ہے، حجابی گرل کو دیکھا، پردہ دار نوجوان لڑکی کو ایک بائک پر سوار ہے، اور بائک رائڈر جو ہے چلانے والا وہ کوئی لا الہ الا اللہ والا نہیں لگ رہا تھا مجھ کو. میں تقریباً 1 کلومیٹر تک اس کا تعاقب کیا، اس کے پیچھے پیچھے چلا، صرف غور کرنے کے لیے کیا چکر ہے اس میں، پرکھنے کے لیے کہ آیا وہ ہے کلمہ گو یا نہیں. لیکن سینے سے، نہ چہرے سے، نہ موہرے سے، نہ ہاتھ سے، نہ کلائی سے، نہ پیر سے، کسی بھی چیز سے نہیں لگا وہ مسلمان ہے. پھر بعد میں مجھے ایسا لگا کہ وہ ریپیڈو کی سواری ہے. مسلمان کی غیرت جب گھاس چرنے چلی جائے، حرام مال کے تلاش میں قربان ہو جائے، اپنے ایمان کو حرام کے خاطر نیلام کر دے، تو ان کی نسلیں ایسے ہی بے حیا ہو جائیں. میں کہتا ہوں اگر اس صورتحال میں کسی ماں باپ کے پاس اگر آٹو میں بٹھا کر بھیجنے کرایہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیدل بھیج دو. ارے بس فری ہے تلنگانہ میں لڑکیوں کے لیے، بس فری.